کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز ایجاد کرو، ان کے ذہنوں کو قابو کر لو، اپنے جال کے اندر پھنسا لو، اور پھر کچھ اس طرح تیاری کرو تاکہ یہ اللہ پر ان کا اعتماد ختم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا، جب تک یہ قرآن موجود ہے، جب تک مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں، اسلام کے قلعے مساجد موجود ہیں، اسلام کے قلعے یہ مدارس موجود ہیں، مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے اوپر اعتماد اور توکل کو کوئی بھی طاقت نکال نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر سننے کے بعد اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ ابھی 3 دن کے بعد انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر ایک خاص عبادت ہے اعتکاف والی، اور اعتکاف کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدمی اکیلے بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اپنے گناہ اللہ رب العالمین سے معاف کروائے۔ تو بھائی جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آج اور کل ہمارے پاس نام لکھوا دیں تاکہ اس حساب سے ان کے لیے جگہ بنائی جائے۔ تو اعتکاف بھی کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دفعہ مس ہو گیا تھا یہ اعتکاف، ایک رمضان میں آپ نہیں بیٹھ سکے تو آپ نے پھر اس کے بعد 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، کس کو پتہ ہے، اپنے گناہوں کی بندہ معافی کروا لے اللہ سے، اور پھر یہ رمضان کی جو آخری طاق راتیں ہوتی ہیں آخری عشرے کے اندر، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کیا فرمایا ہے کہ آخری طاق راتیں جو ہیں آخری عشرے کے اندر ان کو تلاش کیا کرو۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، جو لیلۃ القدر کی ایک رات کے اندر عبادت کرتا ہے، آپ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 سال سے بھی بہتر ہے ایک رات کی عبادت۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہماری زندگی کا یہ رمضان آخری ہو، وگرنہ ان کے اندر تو ہمارا نام ہو جائے نا، کہ جن کی عبادت اللہ رب العالمین کو 1000 سال سے بھی زیادہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، وقت نکالنا ہے، تو اس کے لیے جلد از جلد آپ اپنے نام لکھوائیں۔ دوسرا، مسجد کے حوالے سے اعلان ہے، ابھی بل جو ہے وہ بھی تقریباً سمجھو 10,000 ہی آیا ہے، کچھ پیسے کم ہیں 10,000 میں سے، تو وہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کیا تھا پچھلی دفعہ ہم اعلان کیا تھا وہ بھی پیسے مکمل نہیں ہوئے تھے، تو یہ ٹوٹل آج کے اور پچھلے ملا کے کم از کم ہمیں تقریباً 50,000 کی ضرورت ہے، 50,000 کی ضرورت ہے۔ اوپر خواتین ہیں وہ گلے میں ڈالیں، اوپر جو بھائی بیٹھے ہیں وہاں پر بھی ہمارے ساتھی ہیں، یہاں پر بھی ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ تعاون کرے، کیونکہ یہی صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے ساتھ مال کم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات فرما رہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک آواز سنی بادل کے اندر کہ جاؤ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ، تو وہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ بادل ایک پہاڑ پہ جاتا ہے، برستا ہے، وہ نالیوں کے اندر پانی جاتا ہے، وہ بندہ پانی کے پیچھے پیچھے ہے۔ چلتے چلتے ایک بندے کو دیکھا وہ اپنے باغ کی طرف پانی کا رخ موڑ رہا ہے۔ اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ مجھے اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو سوال کر سکتا ہوں؟ کہا جی۔ کہا کہ میں نے بادل کے اندر یہ آواز سنی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ، ادھر برسو جا کر، تو آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہی ہے۔ کہا کیا کام آپ کرتے ہو کہ بادلوں کے اندر آپ کا نام ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی، اس میں سے جو مجھے آمدنی ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر تقسیم، دوسرا حصہ اپنے لیے، بچوں کے لیے، اور تیسرا حصہ
اس باغ کے لیے رکھ لیتا ہوں، جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس پہ لوٹا دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کو اس آدمی کا یہ عمل کتنا پسند آیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے ایک حصہ ہمیشہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور ماشاءاللہ یہ کام تو آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ یہ جتنا بھی ہو رہا ہے آپ نے پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی آپ نے کرنا ہے، یہ آپ بھائیوں کے تعاون سے ہے۔ اس کے اندر کسی کا کمال نہیں ہے، نہ انتظامیہ کا کمال ہے، نہ کسی ایک بھائی کا کمال ہے، یہ سب نے مل کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے گھر سب نے چلانے ہوتے ہیں، اور یہ بہترین چیز ہے جو اللہ کے گھر کے اوپر انسان خرچ کرتا ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا دیا ہوا مال قبول فرمائے۔ اور پھر جو آخری بات ہے وہ ایک تو ہمارے بھائی محمد اصغر صاحب جو حکیم صاحب کے بھائی ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، ہمارے پاس جمعہ میں بھی آتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے رہے ہیں، پھر تقریباً 5-7 ماہ سے وہ بیمار تھے، وہ تین دن پہلے وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ ہم غائبانہ نماز جمعہ کے بعد ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ 2 خواتین ہیں، 3-4 آدمی اور ہیں، ان سب کی ہم غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی دیگر مسلمان اس بیماری کے اندر فوت ہوئے ہیں یا باقی ہیں، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں گے، اور اس کے اندر صرف چینجنگ یہ ہوگی کہ جو صیغے ہیں وہ جمع کے پڑھے جائیں گے۔ مثلا ایک کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، جب جمع ہوں گے تو ہم کہیں گے اللہم اغفر لہم، تو اس کے اندر سب آ جائیں گے۔ تو ہم نماز جمعہ کے بعد جو ہے سب سے پہلے یہ جنازے پڑھیں گے، پڑھ کے اس کے بعد ہم اپنی سنتے جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ جی سب کے لیے انشاءاللہ، میں نے کہہ دیا سب کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کی چاچی فوت ہو گئی ہیں، تو ان کے بھی نماز جنازہ سب کے لیے، بارے جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں، جنہوں نے کہا ہے نہیں کہا، ہم سب کا ہی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ان سب کو معاف فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ باقی دعا فرمائے کہ جتنے ہمارے مسلمان جنہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، جو بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے حاجی صاحب نذیر صاحب وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو شفا و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ، بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ، جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں قید ہیں، یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے ہمارے مسلمان بھائی اپنے بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے مہیا فرما، اے اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے مہیا فرما۔ اے اللہ، جتنے ہمارے مسلمان بھائی بے اولاد ہیں، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ، جن کو بیٹے عطا کیے ہیں، ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما۔ اے اللہ، جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں، ان کو بیٹے بھی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، رات کو ہم قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، دن کو پڑھتے ہیں، یا اللہ ذکر اذکار کرتے ہیں، یا اللہ اس کے اندر جو کمی ہے، کوتاہی ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما کے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اے اللہ، کمی کوتاہی کو معاف فرما کے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی